يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کے سامنے جو ہے تسبیح والا استخارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ تسبیح کے ساتھ جو ہے استخارہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آئیے اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جس نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ تو آئیے وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ باوضو ہوں گے، اپنے جسم کو پاک صاف کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ کوئی کوشش کریں گے کہ 4-5 منٹ کے لیے آپ کو کوئی تنہائی میں جگہ مل جائے۔ تو 4-5 منٹ کے لیے آپ تنہائی میں آ جائیں گے، باوضو بھی ہوں گے اور تنہائی میں بھی آپ آ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر وظیفے کے آخر میں پھر 3 مرتبہ جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی اور 21 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ 21 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد یہ میرے پاس بھی جو ہے اس میں ایک تسبیح موجود ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس طرح سے تسبیح کو پکڑنا ہے ایک، اور اس تسبیح پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے ایسے، اور وہ آپ نے جو ہے 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس پہ 3 مرتبہ درود پاک بھی شامل کرنا ہے۔ پھر آپ جو ہے اس تسبیح پہ پھونک ماریں گے اور پھونک مارنے کے بعد پھر آپ اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس کے ایک سرے سے پکڑ کر یہ چند دانے چھوڑ کر جو ہے آپ دوسرا ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور اس طرح سے آپ چھوڑیں گے۔ تو یہ اب کچھ دانے جو ہے اس طرح سے یہ سرے سے لے کر یہ درمیان میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اب آپ نے جو ہے ایک ایک دانہ پیچھے کی طرف جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جانا، آپ کو ساتھ ذکر بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے پیچھے جانا ہے۔ جب آپ نے ایک دانہ پیچھے کی طرف کرنا ہے تو اس پہ پڑھنا ہے بسم اللہ، پھر آپ نے دوسرے دانے کو پکڑنا ہے اور اس کو پیچھے کرنا ہے، اس پہ پڑھنا ہے خیرہ، پھر آپ نے ایسے تیسرا دانہ پکڑنا ہے، اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے اور اس پہ پڑھنا ہے وشرہ۔ آپ ہر دانے پہ بسم اللہ خیرہ وشرہ بسم اللہ خیرہ وشرہ بسم اللہ خیرہ وشرہ، ایک ایک دانے پہ آپ نے اس طرح سے پڑھتے جانا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آخری دانے پہ کیا لفظ آیا ہے۔ اگر اس پہ بسم اللہ آیا ہے تو پھر جو آپ کام کرنے لگے ہیں، جس کے لیے آپ استخارہ کر لیں، چاہے کسی بیٹی کے نکاح کے لیے، بیٹے کے نکاح کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، مکان کے لیے، دکان کے لیے، جس لیے بھی آپ استخارہ کر رہے ہیں، اگر آخری لفظ پہ بسم اللہ ہی آیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو کر لیں، وہ مناسب رہے گا آپ کے لیے۔ اگر آخری لفظ پہ آیا ہے خیر ہی تو پھر نہایت ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر اس پہ آیا ہے آخری دانے پہ آیا ہے وشرہ، تو پھر آپ جو ہے اس استخارہ کے مطابق آپ جو ہے وہ کوئی شادی کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، کوئی مکان جائیداد کا معاملہ ہے، جس کام کے لیے بھی آپ نے استخارہ کیا ہے، پھر شر آنے پر جو ہے آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اس میں نہ آپ کو برکت ہوگی، آپ کو اس میں نقصان ہوگا اور آپ کو اس کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو تسبیح والا استخارہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہر نیک کام سے، ہر اچھے کام سے کرنے سے پہلے جو ہے استخارہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام عليك يا رسول الله السلام